سورۃ النساء کی آیت نمبر 15، سورۃ النساء کا تیسرا رکوع اور چوتھے پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر خاص اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ زنا کی حد کا بیان آنے سے پہلے کی ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے زانی مرد اور زانیہ عورت کی سزا کو بیان فرمایا، تو اس سزا کے نزول سے پہلے اور رجم کے حکم سے پہلے یہ حکم تھا جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں یعنی زنا کریں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں چاہے وہ غیر شادی شدہ ہوں۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر خاص اپنے لوگوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، 4 مرد گواہی دیں اور وہ اس کا ثبوت دیں کہ ان عورتوں نے یہ کام کیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو تاکہ یہ اب آئندہ گناہ نہ کر سکیں۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، یعنی ساری زندگی جب تک موت نہ آئے گھر میں انہیں قید کر دو، انہیں نظر بند کر دو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے ان کے لیے جب تک دوسرا حکم نہیں آتا، اس وقت تک یہ حکم ہے کہ انہیں ایک گھر میں نظر بند کر دیا جائے۔ جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ زنا کی حد نازل ہونے سے پہلے ہے، تو ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ جو گھر میں قید کرنے کا حکم تھا یہ حدود نازل ہونے سے پہلے تھا۔ جب زنا کی حدود نازل ہو گئیں اور یہ حکم بیان کر دیا گیا کہ جو شادی شدہ ہو اسے سنسار کر دیا جائے، اور جو غیر شادی شدہ یہ کام کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں، تو جب یہ حکم آ گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب گھر میں قید کرنے کا حکم باقی نہ رہا۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو مرد اور عورت ایسا کام کریں ان کو تکلیف دو، ایذا دو، یعنی ان کو جھڑکو، برا کہو، شرم دلاؤ، جوتیاں مارو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت حسن کا قول یہ ہے کہ زنا کی سزا پہلے ایذا مقرر کی گئی، یعنی پہلے یہ تھا کہ کوئی زنا کر لے
تو اسے ایذا دی جائے، تکلیف دی جائے، یعنی جھڑکا جائے، برا کہا جائے، شرم دلائی جائے، جوتیاں ماری جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ مقرر ہوا کہ اسے حبس کی سزا مقرر ہوئی، یعنی گھر میں بند کر دیا جائے جب تک ان کی موت واقع نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ حکم آیا کہ شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے اور غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے مارے جائیں 100۔ ابن بحر کا قول ہے کہ پہلی آیت واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، جس میں فرمایا گیا کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو عورتیں آپس میں غلط کام کرتی ہیں، اور ابن بحر کا کہنا یہ ہے کہ واللدانی سے مراد وہ لوگ ہیں جو مرد کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، ان کی سزا اس میں بیان ہوئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو مرد کے ساتھ غلط کام کرے یا عورت کے ساتھ غلط کام کرے، یعنی یہ بے حیائی کا کام ہو، تو اس کی حد تو شریعت نے مقرر نہیں کی، لیکن تعزیر ہے، اور تعزیر اس طرح ہے کہ اسے اوپر سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے، یا جو قاضی سزا مناسب سمجھے وہ اسے سزا دے، یعنی ایسے شخص کو جان سے مار دیا جائے، لیکن ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو۔ تو اس طرح مختلف اقوال ہیں۔ تو پہلا قول یہ بیان کیا گیا کہ یہ آیات جو ہیں زنا کے حدود نازل ہونے سے پہلے کی ہیں، پھر سورہ نور میں احکام نازل ہو گئے، ان آیتوں کے احکام منسوخ ہوئے۔